سورہ آل عمران آیت نمبر 98۔ آپ حضرات کے پاس پارے کا دوسرا پیج ہے 122۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون۔ قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، قل یا اہل الکتاب، آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہو، واللہ شہید علی ما تعملون، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں جو تم کچھ کرتے ہو، یا اللہ تبارک و تعالی گواہ ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، تم عمل کرتے ہو۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کے راہ سے روکتے ہو، من آمنا، اس شخص کو جو ایمان لے آیا، تبغونہا عوجا، تو تم اس کے راہ میں کجی تلاش کرتے ہو، وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، حالانکہ تم خود اس کو جانتے ہو، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی نہیں ہے غافل جو تم کام سر انجام دے رہے ہو یا جو تم کام کرتے ہو، اللہ تعالی اس سے غافل نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب یہود و نصارہ کی طرف سے جو ایک اعتراضات تھے کہ مسلمان ملت ابراہیمی کی اتباع کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن یہ ملت ابراہیمی کے اوپر چلتے نہیں ہیں، اور اس ضمن میں جو نے کہا کہ ملت ابراہیمی کے اندر اونٹ کا گوشت حرام تھا، یا جو بیت المقدس جس کو بیت اللہ شریف پر فضیلت حاصل تھی، سارے انبیاء علیہ السلام اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے وغیرہ ذالک، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تفصیل کے ساتھ رد کر دیا اور جواب دے دیا، اور بلکہ الٹا ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمانی ملت ابراہیمی کے متبع ہیں، اتباع کرنے والے ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ ان کے راہ میں روڑے نہیں اٹکاؤ بلکہ ان کے ساتھ مل کر ملت ابراہیمی کا اتباع کرو۔ محترم سامعین کرام، آج کی جو زیر درس آیات ہیں ان کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر یہود کے 3 قبیلے آباد تھے۔ ایک قبیلہ تھا بنو قینقاع، ایک کا نام تھا بنو قریظہ، اور ایک کا نام تھا بنو نظیر۔ یہ 3 قبیلے یہودیوں کے وہاں پر رہتے تھے، اور ان تینوں کی آپس میں کچھ نہ کچھ چپقلش بھی ہوتی تھی، لیکن یہودی ہونے کے ناطے
وہ آپس میں پھر بھی مل جل کر رہتے تھے. تو یہودیت کے ناطے وہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کر دیتے اور اس کے اوپر اکٹھے ہو جاتے. دوسری طرف مدینہ منورہ کے اندر ہی دو اور قبیلے بھی آباد تھے، ایک کا نام اوس اور ایک کا نام خزرج. یہ دونوں قبیلے مشرک تھے، یمن سے آ کر آباد ہوئے. ایک عرصہ پہلے یمن سے پہلے یہاں پر آئے اور آ کر رہنا شروع کر دیا. اب یہ دونوں چونکہ مشرک تھے تو اس وجہ سے ان کی آپس میں بالکل بھی نہیں بنتی تھی، باوجود کہ ایک ہی علاقے سے آئے ہیں. ٹھیک ہے، آمنے سامنے گھر تھے، آمنے سامنے گھر ہونے کے باوجود ان کی آپس میں نہیں بنتی تھی. حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ ان کی آپس میں جنگیں بھی ہوئیں. ایک لڑائی ایسی ہوئی جو 63 سال تک چلتی رہی، ایک لڑائی ایسی ہوئی جو 90 سال تک چلتی رہی، اور ایک لڑائی ایسی ہوئی جس کے متعلق آتا ہے کہ تقریباً 120 برس تک ان کے درمیان میں چلتی رہی. اب آپ اسی کو آپس میں اگر کیلکولیشن کر لی جائے تو کئی صدیاں گویا ان کی آپس میں 2 صدیاں سے زائد تو یہ آپس میں دشمنی کے اندر ہی لڑتے جھگڑتے رہے. اور یہودیوں کے ساتھ ان کا معاملہ یہ تھا کہ ایک تو یہودی وہاں پر تینوں قبیلے جو آباد تھے آپس میں کسی نہ کسی حد تک آپس میں متفق تھے، اور پھر ان کی ایک تو یہ وہ پڑھے لکھے بھی تھے، ان کے اپنے تعلیمی ادارے بھی تھے، اور تجارت بھی ان کی تھی، بڑے بڑے قلعے تھے، تجارت کے اوپر بھی ان کی مناپلی تھی. اور انہوں نے ان اوس اور خزرج کو بھی اپنے ہینڈ اوور کیا ہوا تھا. یعنی اس حد تک ہینڈ اوور تھے، اس حد تک ان کے تابع فرما کہہ لیجئے، ان کے ماتحت تھے کہ اگر کوئی یہودی دور سے جاتا ہے یہ اس کو سلوٹ کرتے، اس کو سلام کرتے، اور اپنے بچوں کے رشتے تک ان کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے تھے. یعنی اس حد تک یہ ان کے نیچے لگ کر ایک طرح سے رہ رہے تھے. اب جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر تشریف لائے، مدینہ منورہ کے اندر آئے، تو اسلام کی برکت سے یہ لوگ کیا ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور اسلام کے ساری چیزوں کی وجہ سے بہت جلدی اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے. اور پھر جب اسلام کے اندر آئے تو پھر ایسا نہیں ہے کہ ہماری طرح نام کے ہی مسلمان بن کے رہ گئے، بلکہ بڑے پکے مخلص اور اخلاص والے مسلمان ہو کر رہ گئے. اب جب یہ بڑے مخلص مسلمان ہو گئے تو رفتہ رفتہ یہ یہودیوں سے کنارہ کشی انہوں نے شروع کر دی، اور آپس میں جو ان کی دشمنی تھی وہ باہم شیر و شکر ہو گئے. آپس میں الفت اور محبت، چپقلش ختم، عداوتیں ختم. اب وہ عداوت اور نفرت وہ محبت اور الفت کے اندر کیا ہو گئی، تبدیل ہو گئی. اور یہودیوں کو بھی یہ کوئی اب کسی کھاتے میں نہ ڈالتے تھے. ان کو یہ بات بڑی چبھتی تھی، یار یہ جو کل تک ہمارے جھک کر سلام کرتے تھے، ہمارے کہے بغیر رشتے نہیں کرتے تھے، آج تو یہ ہمیں منہ بھی نہیں لگاتے. اور ان کی جو آپس میں لڑائیاں تھی وہ بالکل ختم ہو کے یہ شیر و شکر ہو گئے. یہ جناب اللہ ان کو یہ بات بڑی چبھنے لگی. یہودیت کے اندر تو یہ جلن اور کڑن اور حسد یہ تو روز اول سے ہے ان کے اندر. اب روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ یہ اوس اور خزرج کے دونوں قبیلے آپس میں بیٹھے ہوئے تھے. اب ہوتا یہ تھا کہ بھئی اگر کہیں کبھی کسی جگہ جماعت کرنی پڑ جاتی تو ایک امام بن جاتا، دوسرے پیچھے مقتدی ہو جاتے، تو آپس میں اس طرح چلے. اس نے دیکھا یار یہ جو لوگ آپس میں بڑی محبت اور الفت کے ساتھ پیش آ رہے، بڑا اچھا برتاؤ، ساری یہ ختم ہوگی. تو ایک یہودی تھا، اس کا نام تھا شماس ابن قیس، بڑی عمر کا تھا. اور اس نے جب یہ چیزیں دیکھی نا ان کی الفت اور محبت والی، بڑا اندر سے کڑھا اور جلا اور حسد کے اندر مبتلا ہوا. اب اس نے کہا یار ان کے درمیان میں کچھ نہ کچھ پھوٹ ڈالنی چاہیے، یہ ان کا اکٹھا رہنا یہ ہمارے لیے کوئی اچھا نہیں ہے. اس نے کیا کیا، گیا ایک اور نوجوان یہودی کو یا کسی کو تیار کیا، اور تیار کر کے ایک اس نے جناب علیہ کیا ہے ایک تیلی لگانا وہ والا کام کیا. اس نے اس کو کچھ کہا کہ کچھ اشعار بتائے ان کی جنگ کے متعلق، کہ وہ جنگ جو ان کے درمیان میں تقریباً 120 برس رہی،
تو ان کی وہ جنگ کے کچھ اشعار تھے جو آپس میں عصبیت، قومیت اور اس قسم کے تھے کہ بھئی فلاں نے فلاں پر ظلم کیا، اوس سے خزرج پر، خزرج نے اوس پر، ان کے بڑوں نے اس پر ظلم و زیادتی کی، اس قسم کے گفتگو پر مبنی اور وہ اشعار تھے۔ تو اس کو تیار کر کے لایا، تو وہ جب دیکھا یہ آپ اس میں بڑے اچھا پیار سے بول رہے ہیں اور یہ، تو اس نے جناب والا بیچ میں وہ اشعار کیا ہے پڑھ دیے۔ اب ظاہر شیطان نے بھی تو اپنا رول پلے کرنا نا، اب اس نے آ کر ایک تیلی سے لگا دی۔ اب یہ اشعار پڑھنے کی دیر تھی کہ ان کی آپس میں وہ جو الفت اور محبت والی فضا تھی نا، وہ آپس میں تو کار، بحث مباحثہ، لڑائی جھگڑے، اور بالآخر جناب والا وہ مکے اور کسن اور لاتیں اور آپس میں گتم گتا، یہ اس کے اندر کیا ہو گئی، تبدیل ہو گئی۔ اور یہ کہنے لگے کہ بھئی تمہارے بڑوں نے ہمارے پر زیادتی کی، اب ہم دیکھتے ہیں کیسے تم جناب والا اب فلاں دن فلاں موقع پر ہماری آپس میں کیا ہوگی، جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی، اب دیکھی جائے گی، اس موقع پر دیکھی جائے گی۔ یعنی اس طرح کی اس نے بیچ میں کیا ہے آگ لگا دی، اور یہ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، لڑائی ہو گئی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ یہ بات کیا ہے ہو چکی ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوراً تشریف لائے، اور تشریف لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تھوڑا سا ڈانٹا، اور ڈانٹ کے باہمی جو عصبیت تھی اس کو ختم کر کے، اور ان کو مطلب ہے کہ تھوڑا سا کول ڈاؤن کیا، اور بتایا کہ یہ کیا عصبیت کی اور لڑائی، اور یہ آپس میں قومیت کی، وطنیت کی، اور اس طرح کی باتیں کی، یہاں تک کہ وہ ان کے پھر دل جناب اللہ صاف ہو گئے، اور ان کو تھوڑی سی سمجھ، ظاہر بندہ تھوڑا سا ہوتا نا یار یہ کیا ہو گیا تھا اچانک، تو اس طرح ہوئے، اور آپس میں جناب اللہ وہ دوبارہ جو ہے نا رونے لگ گئے، اور رو کر آپس میں ایک دوسرے کو گلے لگایا، اور ایک دوسرے سے اس طرح کا سوری کیا، ایکسکیوز کیا کہ بھی غلطی ہوگی، ہماری غلطی تھی، بہرحال آپس میں دوبارہ وہ الفت اور محبت والی کیا ہے وہ پہلو آ گئی۔ تو اس پر قرآن مجید کی یہ آیات کیا ہے نازل ہوئی، قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون، کہ سب سے پہلے تو ان اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو تھوڑا سا ایک طرح سے لتاڑا گیا، ٹھیک ہے نا، ڈانٹ ڈپٹ کی گئی کہ سب سے پہلے تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن مجید کی حقانیت، یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہو کر آ گئی ہیں، واضح ہو کر آ گئی ہیں، پھر بھی لم تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں پھر انکار کر رہے ہو؟ ملت ابراہیمی تمہارے سامنے آ گئی، اور تمہیں پتہ ہے کہ حقیقتاً اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت، دین اور اس کی ملت کے کوئی تابع دار ہیں، کوئی اس پر چلنے والے، یہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اہل ایمان ہیں، تو تم کیوں جناب اللہ پھر انکار کرے؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کے اوپر کیا ہے، گواہ بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا، کہ ایک اہل کتاب تم ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آ گئے اللہ کے راہ سے کیوں تم روک رہے ہو، کیوں روڑے اٹکا رہے ہو؟ تبغونها عوجا، تم ان کے درمیان میں کجی کیوں تلاش کر رہے ہو، کیوں تم ان کے اندر لگائی بجائی کا کام کر رہے ہو، کیوں تم آپ ان کے درمیان میں نفرت کے بیج بو رہے ہو، کیوں تم ان کے اندر فساد اور لڑائی اور یہ سارا کچھ کر رہے ہو؟ تبغونها عوجا، تم جناب اس ٹیڑھ پن کو اور کجی کو تلاش کر رہے ہو، وانتم شہداء، اور حالانکہ تمہیں پتہ ہے، تم جانتے ہو۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض حضرات نے شہداء کا معنی یہاں پر عالمین کے کیا ہے، کہ تم اس بات سے بخوبی واقف ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، اور ان کے متعلق ساری نشانیاں تمہاری کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں، جیسا کہ کئی دفعہ یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ خود قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ تم اپنے تورات اور انجیل کے اندر لکھا ہوا پاتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اور وکانوا یستفتحون علی الذین کفروا من قبل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے تم اپنے دشمنوں کے اوپر، کافروں کے اوپر تم فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، تو تم اس رسول کو تم کیا ہے جانتے ہو، وانتم شہداء، پھر بھی جناب اللہ تم اس طرح کی کجی کی اور نفرت کی اور یہ ساری باتیں تم کیا ہے کر رہے ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی جو تم کر رہے ہو تمہارے کرتوتوں سے، تمہارے ان کیا کہتے ہیں شر انگیزیوں سے، اللہ تبارک و تعالی غافل نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں۔ محترم سامعین اکرام،
اس سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ اس سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ دیکھیں بسا اوقات خاندان والے، دیکھیں بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، رشتے ہوتے ہیں، بسا اوقات انسان کے طبعی ملان کسی ایک کی طرف ہوتا ہے، لیکن اب اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اپنے معاملات شیئر کرنا، اس سے اپنے معاملات کا رکھنا، اب یہ بسا اوقات اپنے رشتہ داروں کو بھی کیا ہضم نہیں ہو رہا ہوتا، ٹھیک ہے نا، کہ یہ کیوں سکھی رہ رہے، کیوں یہ اس کے ساتھ اس کا جھکاؤ، کیوں اس طریقے سے ہے، اور پھر وہ جناب بیچ میں فساد کی، لڑائی کی اور جناب لگائی بجھائی کا وہ کام کیا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کا اور اس طریقے کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں کہ یہ اگر کوئی اس طرح کی لگائی بجھائی کرنا، ہمیں فوراً الرٹ ہو جانا چاہیے کہ یہ ہمارے درمیان لڑائی اور فساد کی جڑ ہے، تو ہمیں آپس میں اس چیز کو ختم کر کے باہمی شیر و شکر کیا ہونا چاہیے، اور آپس کی نفرتوں اور کدورتوں کو ختم کر کے باہمی اتفاق اور اتحاد کے ساتھ کیا ہے رہنا چاہیے۔ اور اگر نہیں ہوگا تو جیسے یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کے اوپر وہ جو آپس میں الفت تھی، یکدم لڑائی جڑائی اور مار کوٹائی اور پتہ نہیں کہاں تک اس کا انجام پہنچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ موقع پر تشریف لاتے تو وہ تو آپس میں طے کر چکے تھے کہ فلاں دن ہم نے آپس میں لڑائی کرنی اور یہ ہونا اور اس طریقے سے ہونا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں چاہیے کہ آپس میں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے معاملات کو درگزر کر کے باہمی شیر و شکر کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔